بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقائے محترم، آج سے ہم خطبات جمعہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ خطبات جمعہ وہ خطبات ہیں جو میں لاہور میں مختلف مساجد میں دیتا رہا، اور ان میں جو کچھ بیان کیا گیا اس کا کوئی ریکارڈ محفوظ نہیں رہا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان خطبات کی افادیت کے پیش نظر ان کو محفوظ کر دیا جائے، تاکہ آنے والے میرے مسلمان بھائی اور بہنیں، بیٹے اور بیٹیاں، بھائی اور بہن ان قرآنی علوم سے مستفید ہو سکیں۔ تو آج کا خطبہ جمعہ سورۃ الجمعہ سے شروع ہو رہا ہے، اور سورۃ الجمعہ سے جو ہم خطبات شروع کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ العزیز سال بھر جاری رہیں گے، اور ہر سلسلہ خطبات 52 خطبات پر مشتمل ہوگا۔ تو اس طرح 52 خطبات کا ایک سلسلہ ایک سال پر پھیلا ہوا ہوگا۔ تو آج اس حوالے سے ریکارڈنگ میں ہمارا پہلا خطبہ جمعہ محفوظ ہو رہا ہے، اور اس کا آغاز ہم سورۃ الجمعہ سے کر رہے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ رفقائے محترم، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الجمعہ، جس کا ترتیب تلاوت کے حوالے سے 62 نمبر ہے، اس کی ابتدائی 4 آیات تلاوت کی ہیں، اور ان 4 آیات کے جو مضامین ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے۔ پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سورۃ الجمعہ جو ہے یہ ایک سورتوں کا سلسلہ ہے مسبحات، وہ صورتیں کہ جن میں تسبیح الہی کا بیان ہے، یا تسبیح کرنے والی جو جماعتیں اور افراد ہیں مسبحین یا مسبحون، ان کا بیان ہے۔ اور یہ سلسلہ جو ہے یہ سورہ الحدید 57 سورہ جو ہے اس کے بعد ان صورتوں کا آغاز ہوا ہے، اور یہ صورتیں سورہ تحریم تک چلیں گی۔ سورہ الواقعہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جماعت مومنین کو یہ حکم دیا تھا فسبح بسم ربک العظیم، کہ آپ رب عظیم کی تسبیح میں مشغول رہیں، مصروف جد و جہد رہیں۔ تو وہ جو حکم تھا فسبح بسم ربک العظیم، اس حکم کی تعمیل جو ہے وہ خود ہی اللہ تبارک و تعالی نے اگلی صورتوں میں کر دی ہے۔ تو سورہ الواقعہ کے بعد سورہ الحدید ہے، اور سورہ الحدید کا آغاز بھی شروع ہوتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔
یہ تسبیح کیا ہے؟ جس کا تقاضا جو ہے وہ سورہ الواقعہ کے آخر میں ہوا، اور جس کی تعمیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف صورتوں کا ایک سلسلہ تسبیحات اس کا نزول کیا۔ تو جو الحدید الواقعہ تھا فسبح باسم ربک العظیم، اور جو سورہ الحدید اس حکم کی تعمیل کے حوالے سے نازل ہوئی، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ سب کچھ تسبیح بیان کر رہا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ اللہ جس کے لیے تسبیح بیان کی جا رہی ہے وہ غلبے والا ہے، قوت والا ہے، طاقت والا ہے۔ اور پھر فرمایا الحکیم، اس کا غلبہ، قوت، طاقت حکمت پہ مبنی ہے، حکمت پر، اور اسی کے لیے ہے حکومت و اقتدار، ملک آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی۔ یحیی و یمیت، موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، حیات بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی مارتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے۔ زندگی دینا اور زندگی واپس لے لینا یہ صرف اسی کے اختیار میں ہے، اور اس نے موت دینے، زندگی دینے، ان سب کے لیے پیمانے، اقدار متعین کر رکھی ہے۔ جو موت و حیات ہے اس کا تعلق بھی اقدار کے ساتھ ہے۔ کچھ اقدار ہیں کہ جن پر چلنے سے زندگی ملتی ہے، اور وہی اقدار ہیں کہ اگر ان کی خلاف ورزی کی جائے تو زندگی واپس لے لی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں موت آ دھمکتی ہے، موت آ جاتی ہے۔ اس طرح ایک پہلا پوائنٹ میں نے یہ بتانا تھا کہ قرآن کی جو صورتیں ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یعنی 56 سورہ اگر تسبیح کا تقاضا کرتی ہے تو 57 سورہ اور اس کے بعد کی صورتیں اس کی عملی شکل ہے۔ اگر ایک حکم ہے تو دوسرا جو آگے سلسلہ ہے اس کی تعمیل ہے۔ حکم اور تعمیل ایک جڑی ہوئی حقیقت ہے، لہذا یہ سمجھنا کہ قرآن کی صورتوں میں بس علی حساب سارا نظام آ رہا ہے، بس کوئی چھوٹا یا بڑا ذخاوت وغیرہ دیکھی جا رہی ہے، ایک بے وقوفانہ عمل ہے، اور یہ کتاب اللہ کی شان کی تقلیل ہے، اس کو کم کرنے کا یہ موجب ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو صورتیں آ رہی ہیں واقعہ کے بعد، پہلی ماضی سے شروع ہوتی ہے اور دوسری مثلاً مضارع سے، تو ماضی اور مضارع مل کر ایک وحدت ہے۔ مضارع حال اور مستقبل کا بیان ہوتا ہے، اور ماضی گزرے ہوئے دور کا بیان ہوتا ہے، تو گزرا ہوا ماضی اور حال اور آنے والا یہ تینوں مل کر ایک یونٹ یا ایک وحدت بنتے۔ پھر ایسا بھی ہوگا کہ ایک سورت تسبیح سے شروع ہوتی ہے اور اگلی سورہ میں تسبیح کا لفظ نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ وہ سورہ جس میں تسبیح کا لفظ نہیں آیا وہ ماقبل سورت کا تتمہ ہوتا ہے، تکملہ ہوتا ہے، وہ سورت کی کمپلیمنٹری سورت ہوتی ہے۔ یعنی پچھلی سورہ میں جو تسبیح یا یسبح کے تحت آئی ہے اسی کے بارے میں کوئی آخر میں سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال اپنا جواب چاہتا ہے، تو اگلی سورہ بغیر تسبیح کے لا کر اس کا جو سوال کا جواب ہوتا ہے، وہ اس کا گویا کمپلیمنٹری ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ سورہ کیا ہوتی ہے؟ تکمیلی سورت۔ اس طرح وہ اس ماقبل کے ساتھ مل کر ایک وحدت بن جاتی ہے۔ تو اب یہ جو سورہ اس وقت ہمارے سامنے آئی ہے یہ یسبح سے شروع ہوتی ہے، سورہ الجمعہ، اور اس سے پہلے جو سورہ ہے کیا ہے؟ الصف، وہ شروع ہوتی ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ سبح سے شروع ہوئی صف، یسبح سے شروع ہوئی جمعہ۔ اس طرح ماضی اور حال مل کر، ماضی اور مضارع مل کر ایک وحدت بن گئی۔ اب اس کے بعد 63 سورہ آئے گی المنافقون، وہ نہ سبح آئے گا نہ یسبح آئے گا،
کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ سورۃ المنافقون جو ہے وہ سورہ الجمعہ کا تکمیل ہے، یعنی اس کے اندر جو سوال آخر میں پیدا ہوا ہے یا جس گروہ کا بیان ہے آخر میں، اس کی گویا تفصیلی بیان جو ہے وہ سورہ المنافقون میں ہے۔ تو المنافقون 63 سورہ دراصل کیا ہے؟ سورہ الجمعہ کی تکمیل ہے، اسی کے ایک بیان کا مضمون کا جو آخر میں ہے، اور زیادہ اس کو ان ڈیٹیل کھولا گیا ہے، تو اس لیے اس کے پہلے نہ سبح ہے نہ یسبح ہے۔ فرمایا مضارع یعنی سورہ الجمعہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کی تسبیح بیان کر رہا ہے، وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ سبح کیا ہے؟ سین باہا، ساباہا، ساباہا رفقائے محترم کہتے ہیں تیرنا، تیراکی کرنا، پیراک بننا یا پیراکی کرنا۔ آپ دیکھیں کہ یہ پیراکی کیا ہے، تیرنا کیا ہے؟ آپ خشکی پر تو تیر نہیں سکتے، تیراک بننے کے لیے پہلا تقاضا ایک ماحول ہوگا، ایک انوائرمنٹ ہوگا، انوائرمنٹ اور ماحول کے بغیر آپ پیراکی نہیں کر سکتے، خشکی پر آپ پیراک نہیں بن سکتے، تو ایک تو اس کے لیے ماحول ہوگا۔ نمبر 2 کیا ہوگا کہ اس ماحول کے ساتھ آپ کی ایک کیا ہوگی، ایک اس کے ساتھ آپ کا انٹر ایکشن ہوگا، اس ماحول میں آپ کو جانا پڑے گا، اس کے اندر کھبنا پڑے گا، اس کا انوالو ہونا پڑے گا۔ تو مجرد ایک ماحول کافی نہیں ہے، بلکہ اس ماحول کے اندر آپ کی انوالومنٹ ہوگی، مشغولیت ہوگی، تعامل ہوگا، اس کے ساتھ کھینچا تانی ہوگی، آنا جانا ہوگا، اس میں آپ کو انوالومنٹ اپنی کرنی پڑے گی۔ تو یہ دوسرا تقاضا ہے۔ تیسرا تقاضا کیا ہے کہ آپ کے اعضاء جو ہیں ان کے اندر توازن اور اعتدال اور قوت اور طاقت ہو۔ اگر اعضاء کے اندر قوت، طاقت نہیں، توازن اور اعتدال نہیں تو آپ پیراک نہیں بن سکتے۔ تو توازن اور اعتدال، قوت اور طاقت، یہ بھی پیراکی کا تقاضا ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے پیراک کے لیے کہ مسلسل و پہم اسے چوکنا رہنا پڑے گا۔ اگر وہ چوکنے پن اور بیداری سے غافل ہو جائے تو موت ہے، تو اس کا سانس اکھڑ جائے گا، پانی اندر چلا جائے گا اور اس کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ اور یہ جسم جو پیراکی کے عمل سے گزرے گا آہستہ آہستہ اپنی کمزوریوں سے پاک ہو جائے گا، یعنی ضعف ہے، عدم طاقت ہے، قوت کی کمی ہے، تو یہ تمام چیزیں نتیجتاً کیا پیدا ہو جائے گا، وہ جسم سڈول ہو جائے گا، طاقت والا ہو جائے گا، قوت و طاقت اس میں آ جائے گی اور کمزوریوں پر وہ غالب آ جائے گا۔ تو یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ مصروف تغوطاز ہے، مسلسل و پہم جد و جہد کر رہا ہے، کسی جگہ ایک لمحے کے لیے بھی رکنا، جمود، ٹھہراؤ نہیں ہے۔ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، یعنی اشیاء مسلسل پہم گردش میں ہیں، مصروف جد و جہد ہیں، کام میں لگی ہوئی ہیں۔ تو اس کا ہم سے تقاضا کیا ہوا کہ ہم اہل ایمان جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں ان کو مسلسل و پہم کیا ہونا چاہیے، جد و جہد کرنے والا، کام میں مشغول رہنے والا، اپنے آپ کو مصروف رکھنا، کسی نصب العین کے حصول کے لیے مسلسل و پہم سرگرداں رہنا، تاکہ اس جد و جہد کے نتیجے میں آپ کے اعضاء میں طاقت ہو، توازن ہو، اعتدال ہو، آپ کا جسم جو ہے وہ پھرتیلا پن ہو، اس کے اندر سستی، غفلت، تساہل ان سے پاک ہو۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ
مزمل میں ارشاد فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام پورے دن کے اندر مصروف رہتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، کوئی ایک لمحہ ان کے پاس آرام کرنے کا، رک جانے کا، ہاں جی، بیکار بیٹھنے کا رسول کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے۔ تو یہی حال امت کا ہونا چاہیے۔ تو جو امت ہر لمحے کا احتساب کرے گی، ایک ایک لمحے کو پروڈکٹیو بنائے گی، ایک ایک لمحے پر اپنے عمل کی چھاپ لگائے گی، اس امت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اسی لیے علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس قوم کا کیا کہنا کہ جس کا زندگی کا نصب العین کیا ہو احتساب کائنات، احتساب کائنات، کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے بارے میں جواب دہی وہ اپنے آپ کو محسوس کرتی ہو۔ احتساب کائنات کرنے والی قوم کیسے زوال پذیر ہوگی؟ اور اگر زوال پذیر ہوگی تو اسی وقت ہوگی جب وہ احتساب کائنات چھوڑ دے گی۔ تو یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، مصروف جد و جہد ہے، مسلسل کام میں لگا ہوا ہے، مسلسل قوت و طاقت فراہم کر رہا ہے، وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں۔ گویا جو پروگرام، مشن، وظیفہ حیات اشیاء کائنات کا، عناصر فطرت کا اللہ پاک نے لگا دیا ہے، وہ مسلسل و پہم اس کو پورا کرنے کے لیے وقفے تگ و تاز ہے، مسلسل کام میں لگا ہوا ہے۔ تو اس میں مسلمانوں کو، اہل ایمان کو سبق دیا کہ کیا تم بھی اپنا وظیفہ حیات ہر لمحے ادا کر رہے ہو؟ ہر آن کیا تم اپنے اس مقصود کو حاصل کرنے میں مشغول ہو، لگے ہوئے ہو؟ وہ مقصود کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ ہے عبودیت رب۔ عبودیت رب کا کیا معنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بننا۔ اب بندہ جو ہوتا ہے جسے ہم غلام کہتے ہیں، اس کا اپنا کوئی اختیار و ارادہ نہیں ہوتا، وہ اپنے اختیار و ارادے کو مالک کے لیے بیچ دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے۔ جیسے مالک کہتا ہے وہ حکم بجا لاتا ہے، جس سے مالک روکتا ہے رک جاتا ہے۔ اور مالک ایسا مالک ہے غنی عن العالمین، اس نے جو بھی حکم دیا ہے یا کوئی سی کام سے روکا ہے تو اس کی اپنی کوئی ذاتی غرض نہیں ہے۔ جتنے احکام دیے ہیں، جتنی چیزوں سے روکا ہے، صرف فرد کی، جماعت کی فلاح مقصود ہے۔ جو کرنے کے کام ہیں ان سے جماعت بنے گی، اور جن سے روکا گیا ہے اگر رکے گی تو جماعت مضبوط اور طاقت والی بنے گی۔ تو فرمایا کہ کیا تم اپنے فریضہ حیات کو ادا کرنے میں لگے ہوئے ہو، فرد اور جماعت؟ تو یہ امت کو پیغام دیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی 4 صفات بیان کی۔ وہ اللہ بادشاہ ہے، الملک، بادشاہ ہے، بادشاہ ہے، کنگ آف کنگز ہے، اسی کے لیے حکومت و اقتدار ہے، واحد مالک ہے۔ نمبر 2 القدوس، قدوس کا معنی ہوتا ہے بے عیب، جس کی ذات میں، صفات میں، کتاب میں، نظام میں جو کچھ وہ تخلیق کرتا ہے وہ ہر عیب، کمزوری سے پاک ہے۔ اور قدوس قادسہ کا ایک دوسرا معنی ہے آپ کا جو کھیت ہے، کھیت کا جو آخری کنارہ ہے، اس آخری کنارے تک جو پانی پہنچانے کا نظام ہے، نالیاں ہیں، وہ نالیاں جو آخر تک پانی پہنچا رہی ہیں، وہ اس عمل کو بھی قدس کہتے ہیں۔ قادسہ کا معنی ہے دور تک پانی پہنچانا۔
دور تک سامان نشو و نما پہنچانا. تو القدوس کا ایک معنی ہے آخری سرے تک کائنات کے وہ سامان نشو و نما فراہم کرنا، آخری سرے تک، آخری فرد تک. اس طرح کہ سر کے اوپر سے غذا کا، خون کا پہنچانا، اور پاؤں کے جو پاؤں ہے اس کا جو یعنی انگوٹھا ہے اس سے جو چھوٹی انگلی ہے وہاں کے آخری سرے تک جو پانی خون پہنچاتا ہے، سامان نشو و نما پہنچاتا ہے، وہ قدوس ہے. تو قدوس کا معنی آخری درجے میں سامان نشو و نما عطا کرنے والا اور ہر طرح کے عیب اور کمزوریوں سے پاک، یعنی ہر حوالے سے اپنی ذات میں کامل اور مکمل. یہ دوسری صفت ہے. تیسری چیز فرمائی کہ العزیز، وہ غالب ہے، غلبے والا ہے، قوت والا ہے، طاقت والا ہے. اور الحکیم، وہ قوت و طاقت کے ساتھ ساتھ حکمت کا، فلسفی کا، انتہائی دانائی کا حامل ہے. اب یہاں جو اللہ تعالیٰ کی 4 صفات آئی ہیں، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم، اب انہی 4 صفات کے آگے 4 تقاضے آ رہے ہیں. وہ کیا تقاضے ہیں؟ نمبر 1، والذی بعث فی الامیین رسولا. ایک بادشاہ ہے، اس کی رعیت ہے، اس کی مملکت ہے. تو بادشاہ کا کام ہے کہ وہ رعیت کو بتائے کہ بادشاہ نے اس رعیت کے لیے کون سا نظام، کون سے قوانین، کون سے احکام جاری کیے، تاکہ رعیت جو ہے بادشاہ کے ان احکام پر چلے، ان کی خلاف ورزی سے بچے، تاکہ وہ پرامن طریقے سے اس شہریت میں، ریاست میں، مملکت میں رہ سکے. تو مملکت میں رہنے والوں کو بتانا کہ بادشاہ کا نظام کیا ہے، احکام کیا ہیں، قوانین کیا ہیں، وہ کیا چاہتا ہے، کیا نہیں چاہتا، اسی کا نام کیا ہے؟ رسالت. اسی کا نام ہے نبوت. چونکہ وہ بادشاہ ہے، الملک ہے، تو اس کے مالک ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ اس نے بادشاہ ہے تو بادشاہ کا بادشاہت کا تقاضا ہے کہ وہ رعیت کو اپنی مرضی اور عدم مرضی، یعنی اپنے قوانین اور نظام، ان سے آگاہ کرے. اس کے لیے اس نے رسول بھیجا. رسالت نتیجہ ہے الملک ہونے کا، ایک طبی آؤٹ پٹ ہے. آگے ہے فی الامیین، امیین میں. تو عام طور پر امیین کا معنی ہم کرتے ہیں ان پڑھ، جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں. اور نبی بھی سورہ الاعراف کی آیت 157 کی روح سے کیا ہے؟ النبی الامی، نبی بھی امی ہے. تو اس کا معنی کہ نبی بھی نعوذ باللہ ان پڑھ ہے. اور نبی کا پڑھا ہوا نہ ہونا ہمارے ہاں شرف ہے، بہت بڑا کمال ہے کہ ہمارا نبی تو نعوذ باللہ پڑھا ہوا نہیں تھا. پھر ایسی روایات ہیں کہ یہودی علماء آتے تھے، وہ رسول کو غلط بتا دیتے تھے، رسول یقین کر لیتے تھے. کیوں؟ کہ وہ تو امی تھے، نعوذ باللہ ان پڑھ تھے. تو ان پڑھ کا یہ مفہوم غلط ہے. مکہ مکرمہ کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ ام القریٰ، ام القریٰ. اور ام القریٰ کے حوالے سے جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ امیون. امی کا معنی ہے ام القریٰ کا رہنے والا، یعنی مکہ، مکہ کا شہری. تو مکہ کا جو شہری ہے، مکہ کا شہری، وہ ہوگا امی. اور اہل مکہ ام القریٰ کے رہنے والے امیون. اور ایک اس کا معنی ہے بنو اسماعیل، بنو اسماعیل،
یعنی وہ لوگ جو آل اسماعیل ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی ذریت، اسماعیل کے بچے، آل اولاد، اور مراد عرب ہیں، یعنی وہ لوگ جن میں عرصہ دراز سے کوئی نبی نہیں آیا تھا، ان کے پاس پڑھنے پڑھانے کے لیے کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، تو ام القریٰ کا یہ معنی ہے، امیون کا یہ معنی ہے کہ جس نے بنو اسماعیل کے اندر ایک اسماعیلی رسول بھیجا، وہ رسول جس کے لیے سیدنا ابراہیم اور اسماعیل نے دعا کی تھی، تو اس دعا کے نتیجے میں اس کا مصداق بن کر جو رسول آیا ہے بنو اسماعیل کی طرف، وہ ہے النبی الامی، اور بنو اسماعیل ہیں عرب الامیین، تو امیون کے اندر اس نے ایک امی رسول بھیجا۔ تو عرض کیا تھا کہ بتایا تھا کہ جو رسالت ہے، نبوت ہے، یہ منطقی نتیجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے الملک ہونے، چونکہ وہ ملک ہے اس نے رسول بھیجا، اور رسول کیا کر رہا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ جو رسول ہے وہ رعیت کو، مخلوق کو، اپنی امت کو کیا بتا رہا ہے؟ آیات کیا ہیں؟ قوانین۔ تو یہ پہلا تقاضا ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے اور وہ اپنی رعیت کو بتانا چاہتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا اس کی مرضی ہے، کیا مرضی نہیں ہے۔ تو اس چیز سے آگاہ کرنے کے لیے رسول بھیجا۔ رسول کیا کرتا ہے؟ تلاوت آیات۔ تو تلاوت آیات جو ہے یہ الملک کا پہلا تقاضا، بادشاہ ہے تو وہ بتا رہا ہے کہ اس کی رعیت کے لیے کیا چیز جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا اس نے کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ یہ تلاوت آیات ہے۔ تلاوت آیات کے بعد فرمایا القدوس، وہ اللہ تعالی قدوس ہے، یعنی وہ عیب سے، کمزوریوں سے پاک ہے، وہ خلاف ورزی نہیں کرتا اپنے ٹھہرائے ہوئے قوانین کی، نوامیس کی۔ تو اس طرح دوسرا تقاضا یزکیہم ہے القدوس ہونے کا، کیونکہ وہ القدوس ہے، تو القدوس ہونے کے ناطے سے وہ تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ جو ہے وہ نتیجہ ہے قدوس ہونے کا۔ نمبر 3 فرمایا یعلمہم الکتاب، وہ چونکہ العزیز ہے، غالب ہے، مقتدر ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی رعیت اس کے قوانین سے، احکام سے باخبر ہو جائے، اور قوانین اور احکام سے باخبر ہونا اللہ تعالیٰ کے العزیز ہونے کا تقاضا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ الحکیم ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ الکتاب کے ساتھ ساتھ والحکمہ، وہ ان کو احکام کی وائیو فٹ بتاتا ہے، احکام کی حکمت بتاتا ہے، لم بتاتا ہے، غایت بتاتا ہے۔ کیونکہ اگر قوانین کا جو فلسفہ ہے، لم ہے، وہ نہ بتائی جائے اور قوانین کو اندھا بہرا مان کر ان کی تعمیل کی جائے، تو اس سے کبھی بھی قوم کے اندر تفقہ نہیں آتا، دانش نہیں آتی، صحیح معنی میں وہ اپنے احکام پر عمل کرنے کے نتیجے میں جو غایت ہے، نصب العین ہے،
مقصد حاصل ہونا ہے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اب یہ 4 تقاضے ہوئے، تلاوت آیات، نمبر 2 تزکیہ، نمبر 3 تعلیم کتاب، اور نمبر 4 تعلیم حکمت۔ اور ان چاروں کی اب ایک ضد بیان کی جا رہی ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اگر یہ 4 چیزیں ہوں تو انسان اور معاشرہ کامل ہے، اور اگر یہ 4 چیزیں نہ ہوں تو فرد، معاشرہ اور جماعت کیا ہے؟ ضلال مبین میں مبتلا ہے۔ اور یہ ضلال مبین وہ حالت ہے جس کا سورہ آل عمران کی آیت 164 میں عربوں کے حوالے سے ذکر ہوا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ تو وہ جو تزکیہ، تعلیم کتاب اور تعلیم الکتاب، تعلیم حکمت، یہ 4 چیزیں مطلوب ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہوں گی تو رفقائے محترم ہم کیا ہوں گے؟ ضلال مبین سے نکلیں گے۔ اور اس وقت چونکہ یہ چاروں چیزیں ہمارے معاشرے میں انفرادی طور پر بھی نہیں ہیں، اجتماعی طور پر بھی نہیں ہیں، نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہم اجتماعی طور پر بدراہ ہو چکے ہیں، بیراہ ہو چکے ہیں، بیراہ اور بدراہ۔ تو اس بیراہی کو، بدراہی کو تبدیل کرنے کا 4 نکاتی پیغام جو ہمارے رسول اعظم و اقدس کو ملا، جب تک ہم اسے نہیں اپنائیں گے ہم اس ضلال مبین سے، جس میں ہم مبتلا ہیں سر سے پاؤں تک، اس سے نکل نہیں سکیں گے۔ اس کے بیان کے بعد ارشاد فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ پہلے انبیاء جو آتے تھے وہ ایک ایک قوم کی طرف آتے تھے، کسی قوم کے ساتھ ان کی نبوت اور رسالت مختص ہوتی تھی اور کسی زمانے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا تھا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت جو ہے نہ کسی زمانے کے ساتھ خاص ہے، نہ کسی قوم کے ساتھ خاص ہے۔ اگرچہ ہم تو آپ کو قریشی، مکی، بدری اور یثرب کے مالی سب کچھ کہتے ہیں، والی کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اپنے رسول کو رسول عربی نہیں کہا، رسول مکی نہیں کہا، رسول مدنی نہیں کہا۔ آپ کی کوئی زمانی یا مکانی یا قومی نسبت قرآن میں بیان نہیں ہوئی۔ وہ تو رسول للناس ہے، رحمت للعالمین ہے، رسول للعالمین ہے، ذکر للعالمین ہے، لیکن ہم نے اپنی نادانی سے ان کو، ان کی نبوت اور رسالت کو مخصوص کر دیا ہے، محدود کر دیا ہے ایک خاص زمان و مکان اور قوم اور قبیلے میں۔ تو یہاں قرآن کہتا ہے وہ امیین ہی کے رسول نہیں ہیں جو اب موجود ہیں، بلکہ آخرین منہم، ان امیین کے ساتھ ساتھ اور بہت اقوام ہیں، افراد ہیں، لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک ان امیین کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، ملے نہیں ہیں، ان کا حصہ نہیں بنے ہیں۔ اس ضمن میں احادیث میں بہت زبردست معلومات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو لوگ موجود ہیں یہ میرے اصحاب ہیں، اور ایک جماعت ہے، لوگ ہیں، وہ میرے اخوان ہیں، بھائی جو میرے بعد آنے والے، اخوان، اصحاب اور اخوان۔ اصحاب تو ہیں مہاجرین و انصار، اولین اور آخرین، اور اخوان وہ لوگ ہیں آج ہم، اگر ہم اپنے مقام کو پہچانیں تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخوان ہیں، بھائی ہیں، ہمیں اخوان قرار دیا ہے، اور اخوان کا درجہ اصحاب سے بھی زیادہ بلند فرمایا ہے، یہ زیادہ عظمت والے لوگ ہوں گے۔ اور اس کی آپ نے ایک مثال دی ہے، فرمایا کہ دیکھو جب سورج جو ہے وہ نصف نہار پہ چمک رہا ہو،
نصف النہار پہ چمک رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں بھئی ہم مانتے ہیں کہ سورج چمک رہا ہے، تو اس میں کوئی فضیلت ہے؟ بڑی بات، چمک رہا ہے۔ جو نہیں بھی مانے گا وہ بھی مجبور ہے اس کی گرمی سے، حدت سے، روشنی سے، کہ وہ اس کو مانے۔ لیکن اس کے برعکس اگر سورج اوٹ میں چلا جائے، حجاب میں چلا جائے، محتجب ہو جائے، روشنی تو کجا، اس کی تمازت بھی جو ہے وہ بادل روک لیں، اور اس وقت کہنے والا کہ اب رات آ گئی، ظلمت ہو گئی، اب دن نہیں رہا، رات کے حکام شروع ہو گئے، لیکن کوئی شخص اس میں کھڑا ہو کہے لوگوں اب رات نہیں ہے، دن ہے، دن کا حصہ ہے، دن کے حکام پر عمل کرو، رات کے حکام نہ مانو۔ یہ ظلمت جو ہے وہ کیا ہے؟ طبعی نہیں ہے، غیر طبعی ہے، یہ بادلوں کی پیدا کردہ ہے۔ سورج اور ہمارے مابین کچھ رکاوٹیں کھڑی ہو گئی ہیں، ان رکاوٹوں کا کہا نہ مانو۔ اگر صائم ہو تو صیام کو پورا کرو، اگر مغرب سے پہلے جو نمازیں ہیں، صلوات ہیں، وہ ادا نہیں کی تو ان کو کرو، کیونکہ ہم دن میں رہ رہے ہیں۔ تو اب اس آدمی کے جو تقاضے ہیں، پکار ہے، اس کو ماننا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ زیادہ مشکل ہے، یہ زیادہ مشکل ہے۔ تو اب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس آدمی کے حکم پر، دعوت پر عمل کرے گا، جبکہ عمل کے آثار بڑے مشکل ہیں، نظر ہی نہیں آ رہے، تو اس پہ زیادہ ایمان چاہیے، زیادہ یقین چاہیے، زیادہ اعتماد چاہیے۔ فرمایا تم میرے اصحاب ہو، تم نے اسلام کو غالب آتے دیکھا، مستضعفین کو غالب آتے دیکھا، جو کفر کے عمائدین ہیں ان کے سر کٹتے دیکھے، کفر کے مستکبرین کو تم نے سرنگو ہوتے دیکھا، ذلیل ہوتے دیکھا، کمزور ہوتے دیکھا، مٹتے دیکھا۔ لیکن ایک ایسے دور میں جب ہر طرف بڑے سر والے چھائے ہوئے ہوں گے اور اسلام کا نام لینا مشکل ہوگا، قرآن کی دعوت کو لے کر چلنا مشکل ہوگا، تو یہ میرے اخوان ہوں گے، اخوان جو ان مشکل حالات میں میرا جھنڈا بلند کریں گے، میرے قرآن اور نظام کو لے کر نکلیں گے، وہ مشکل دور میں کام کرنے والے ہوں گے، ان پر مجھے فخر ہوگا، اور جنت میں نہیں جاؤں گا تاکہ ان کو اپنے ساتھ لے کر نہ چلوں۔ تو یہ ہیں آخرین منہم۔ آخرین ایک طرف تو عرب ہیں جو السابقون الاولون کے بعد، مہاجر و انصار کے بعد تابعین بالاحسان کے طور پر آنے والے، اور ایک آخرین منہم ہیں جو لوگ عجم ہیں، کیونکہ آپ کافۃ للناس بشیر و نذیر ہیں، لہذا عربوں کے علاوہ جو اجمی اقوام ہیں، افراد ہیں، ہم ہیں، آپ ہیں، یہ بھی آخرین میں شامل ہیں، بلکہ اول درجے میں ہم شامل ہیں۔ اور اس کے بعد ایک عظیم بات ارشاد فرمائی ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے غالب ہونے کا تقاضا ہے، حکیم ہونے کا تقاضا ہے کہ آخرین منہم لائے جائیں، آخرین منہم لائے جائیں۔ اور اس آخرین منہم میں ہونا جو ہے یہ ایک بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ ارشاد فرمایا گیا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ آخرین میں ہونا، مشکل حالات میں کام کرنا، کوئی گائیڈ نہیں، کوئی رہنما نہیں،
کوئی صحیح معنی میں بتانے والا نہیں، پڑھانے والا نہیں، ان مشکل حالات میں اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینا، جد و جہد کرنا، محنت کرنا، اپنے آپ کو دین کے سربلندی کے لیے وقف کر دینا، یہ مشکل کام ہوگا۔ اس مشکل کام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل خاص قرار دیا۔ یہ رفقائے محترم میرا اور آپ کا مقام بھی بن سکتا ہے اگر ہم اپنے ایمان باللہ کا ادراک کریں، ایمان بالرسول کا ادراک کریں، ایمان بالقرآن کی حقیقت اور ماہیت کو پہچانیں، اور اس کے لیے کیا کریں؟ ڈیڈیکیشن کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہم اس کام کو اپنا ایمانی فریضہ سمجھیں، تو ہم بھی صحابہ والا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ صحابہ بھی اسی اللہ اور رسول کے حوالے سے تھے، ہم بھی اسی کا لائن پر چل کر، اسی شارع حیات پر چل کر اسی مقام کو پا سکتے ہیں، کیونکہ وعدہ الہی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ فرمایا کہ اگر تم اس فضل الہی کے اپنے آپ کو حقدار بناؤ تو وہ اتنا بڑا فضل دے گا، اتنا بڑا انعام دے گا، اتنا تمہیں گریس اور وقار عطا کرے گا۔ ذو الفضل العظیم، اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی بزرگی، اتنا بڑا وقار، جس کو اللہ تعالیٰ عظیم کہے، فضل کو فضل عظیم کہے، وہ کیا فضل ہوگا؟ یہ اس سورہ کا پہلا حصہ ہے۔ اب اس پہلے حصے کے ساتھ جو سابقہ اقوام تھیں، ملتیں تھیں، امتیں تھیں، اصلاً تو امتیں الگ الگ نہیں تھیں۔ قرآن اس بات کو نہیں مانتا کہ کسی نبی کو ماننے سے امت الگ ہو جاتی ہے، نہیں۔ کوئی یہاں موسیٰ کی امت نہیں ہے، مسیح کی امت نہیں ہے، محمد کی امت نہیں ہے، نہ۔ قرآن نہیں مانتا۔ قرآن تو سورہ الانبیاء کی 21/92 میں اور سورہ المومنون 23ویں سورہ کی آیت نمبر 52 میں ان تمام نبیوں کے اوپر ایمان لانے والوں کو ایک ہی امت قرار دیتا ہے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون فاعبدون۔ قرآن کا تو یہ موقف ہے کہ تمام نبیوں پر ایمان لانے والے ایک امت ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کا رب ایک ہے، ربوبیت کرنے والا، ہدایت دینے والا، ان پر انعامات نازل کر ایک رب ہے۔ تو رب کی نسبت سے پوری شریعہ پر، احکام پر چلنے والی جو نسل ہے، نوع انسانی ہے، وہ ایک امت ہے۔ لیکن فرمایا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ ہر امت کٹ جاتی ہے اپنے نبی سے۔ نبی نے کہیں نہیں کہا تھا کہ تم میری امت ہو، میرے نام پر کٹ مرو، میرے نام پر اپنی نسبت کرو، نہیں۔ کسی نبی نے نہیں کہا کہ میرے نام پر میں اب ایک نئی امت بنا رہا ہوں۔ امت تو ہے اللہ کی نسبت سے، اس کے کلام کی نسبت، اس کے دین کی نسبت۔ دین ایک ہے، کلام ایک ہے، اللہ ایک ہے، لہذا امت بھی ایک ہے۔ تو وہ جو سابقہ بہرحال ہدایت پانے والی جماعتیں تھیں، ہم سے قریب تر نصارہ تھے، ان سے قریب تر یہود تھے، اور ان کی تاریخ ہمارے سامنے ہماری رہنمائی کے لیے رکھی جا رہی ہے۔ قرآن تاریخ کو کیوں بیان کرتا ہے؟ تاکہ جہاں ماضی کے لوگ گرے ہیں وہاں گرنے سے ہم بچ جائیں، جہاں وہ اٹھے ہیں ہم وہاں اٹھیں اور ان سے آگے بڑھ جائیں۔ تاریخ کے بارے میں قرآن کا تصور تاریخ برائے تاریخ نہیں ہے، داستان سنانا نہیں ہے، بلکہ یہ عبرت ہے۔ عبرت کا معنی ہوتا ہے
کہ جہاں کوئی گرا ہے اس کو دیکھ کر ہم بچ جائیں، اور جہاں کوئی آگے نکلا ہے، چڑھا ہے، کامیاب ہوا ہے، اس اصول کو اپنا کر ہم بھی آگے بڑھیں، چڑھ جائیں، بلند ہو جائیں۔ تو ارشاد فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ فرمایا ان لوگوں کی مثال کہ جن کو تورات دی گئی، تورات کا ان کو حامل بنایا گیا، تورات کی ان پر ذمہ داری ڈالی گئی۔ کس چیز کی ذمہ داری؟ کہ اس کو سیکھو گے، سکھاؤ گے، پڑھو گے، پڑھاؤ گے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالو گے، اپنا معاشرہ ان احکام کے مطابق تشکیل دو گے، تعلیم کا، تربیت کا، تدریس کا، یہ سارا سسٹم تم نے کہاں سے لینا ہے؟ تورات سے لینا ہے۔ تو تورات تمہیں مولڈ کرے گی، تورات تمہیں ڈھالے گی، تورات ٹکسال ہے، تورات کی ورکشاپ ہے، تورات کی ایک یونیورسٹی ہے، مدرسہ ہے، تربیت گاہ ہے، اور اس کے مطابق تم نے سارا نظام فرد کا اور جماعت کا چلانا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ثم لم يحملوها، انہوں نے اس تورات سے کیا کیا؟ اس کو نہ اٹھایا، نہ سمجھا، نہ سمجھایا، نہ عمل کیا، نہ عمل کرایا۔ تورات کتاب کے طور پر تو رہ گئی، لیکن کیسی تورات؟ الفاظ، کاغذ، گتا، اوراق، صحیفہ۔ تورات بطور کتاب، کاغذ، گتا، جلد، غلاف، خوبصورت غلاف، یہ چیزیں تو ان کے پاس تھیں، لیکن لم یحملوہا، نہ اس کا علم تھا، نہ اس کا عمل تھا، نہ اس کی حکمت تھی، نہ اس کا قانون تھا، نہ اس کا نظام تھا۔ الفاظ تورات کے، کاغذ تورات کے، لیکن علم اور حکمت سے پیدل۔ یہ آج ہمارا بھی یہی حال ہے۔ حالت یہ ہے کہ ہمارے ہاں قرآن کا کہتا ہے میں حافظ ہوں، تو جب آپ اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ الفاظ کا حافظ ہے، معنی، مقاصد، غایت، فلسفہ، قانون، نظام، حکمت، دانش، سب کے بارے میں فیل ہے، کچھ بھی نہیں جانتا، صرف الفاظ کا حافظ ہے۔ ہاں جی میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے۔ کیا پڑھا ہوا ہے؟ جی ناظرہ پڑھا ہے۔ یعنی عجیب اس امت کا حال ہے کہ اس نے پڑھنے کے لفظ میں سے سمجھنا غائب کر دیا۔ ایک بچہ، چھوٹا بچہ، وہ جب کہتا ہے کہ میں نے قاعدہ پڑھا ہے تو پڑھنے میں سمجھنا شامل ہے، لیکن ساتھ دادا بیٹھا ہے، باپ بیٹھا ہے، ماں بیٹھی ہے، ہاں جی دادی بیٹھی ہے، وہ کہتی ہے میں نے قرآن پڑھا ہے۔ بچہ پوچھے دادی آپ نے اس کو سمجھا ہے؟ نہیں بیٹا میں نے تو ناظرہ قرآن پڑھا ہے۔ اور پڑھنے کا معنی کیا ہے؟ سمجھنا شامل نہیں، البیہ ہے۔ ایک پہلی جماعت کا بچہ قاعدہ پڑھے تو پڑھنے میں سمجھنا شامل ہو، اور دادی دادا قرآن پڑھیں اور کہیں کہ ہم قرآن پڑھے ہوئے ہیں اور اس میں سمجھنا شامل ہی نہ ہو۔ کتنا بڑا المیہ ہے، کتنے بڑے المیہ سے ہم دو چار ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے کہ ہم نے ان کو تورات کے علم اور عمل کا پابند کیا تھا، لم یحملوها، انہوں نے اسے نہ خود سمجھا، نہ سمجھایا، نہ علم حاصل کیا، نہ عمل کیا۔ اب یہاں رفقائے محترم جہاں نے حمل التورات ہے، یہاں پر آپ حمل القرآن کر دیں، حمل القرآن کر دیں کہ جن کو قرآن کا، فرقان کا حامل بنایا گیا تھا، ذمہ دار بنایا گیا تھا، ڈیوٹی ان پر لگائی گئی تھی کہ وہ
قرآن کے علم اور عمل کو آگے پہنچائیں گے، اس کے انذار اور بشارت کو آگے پہنچائیں گے، اس کی تعلیم و تربیت کا نظام کریں گے، اس کے مطابق عدالتیں قائم کریں گے، حکومتیں قائم کریں گے، معاشرے قائم کریں گے، لم یحملوہا، ان اللہ کے بندوں نے اتنا شعور بھی ان میں نہ آیا کہ ہم نے کتاب کا علم سیکھنا ہے، عمل سیکھنا ہے، اس کو ڈھلنا ہے، ڈھالنا ہے، کم از کم اپنی اولاد کی تربیت کرنی۔ تو ان چیزوں سے پیدل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کمثل الحمار، اگر مثالی گدھے دیکھنے ہوں تو یہ رفقائے محترم ہمارا اور آپ کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انسان نہیں ہے، نہ، یہ تو مثالی گدھے ہیں۔ اگر تم نے مثالی گدھے دیکھنے ہوں، کھوتے دیکھنے ہوں، گدھے اور گدھیاں، مثالی، آئیڈیل، عام نہیں، مثالی، تو وہ ان افراد کو، اداروں کو، اقوام کو دیکھو کہ جن کا قرآن پر ایمان ہے، کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن قرآن کے الفاظ کو جانتے ہیں، اس کے معنی اور مقاصد کو نہیں جانتے، مفہوم کو نہیں جانتے، حقائق کو نہیں جانتے۔ ڈگریاں ہیں ان کے پاس، وہ ایم فل بھی ہیں، پی ایچ ڈی بھی ہیں، فلاسفرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، لیکن کیا نہیں ان کے پاس؟ الکتاب کا علم نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، حقانیت نہیں ہے، حقائق نہیں ہے، معارف نہیں ہے۔ کمثل الحمار، ان کو انسان نہ کہو۔ قرآن یہ کہتا ہے یہ انسانیت کی توہین ہے، یہ گدھے ہیں اور مثالی گدھے۔ اللہ اکبر۔ رفقائے محترم، اس وقت عرب و عجم ہم اسی مقام پر ہیں۔ ہم انسانیت کے نام پر ایک بدنما دھبا اور داغ ہے۔ ہم حیوانوں میں سے بھی ایک ایسے حیوان سے اللہ پاک نے ہمارا تعارف کروایا ہے کہ اگر ہم کسی کو گدھا کہہ دیں تو لڑ پڑے، کسی کو خر دماغ کہہ دیں تو آپ کی جان لینے کے لیے آ جائے، لیکن نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں مثالی گدھے قرار دیے، کبھی پڑھیں تو پتہ چلے۔ اس لیے انہوں نے کہا ہم نے پڑھنا ہی نہیں، ہم نے کبھی آئینے کے سامنے آنا ہی نہیں، کیونکہ آئینے کے سامنے آئیں گے تو آئینہ تو ہمارے داغ دھبے بدنمائیاں سب شو کرے گا، ظاہر کر دے گا، تو ہم پھر اگلی دفعہ کیا کریں گے؟ آئینہ ہی توڑ دیں گے، نہ آئینہ رہے نہ ہمیں بدنما پہلو نظر آئے۔ آئینے کے دشمن، اس انسان کے دشمن جو ہمیں ہماری اصل حقیقت سے آگاہ کرے۔ کمثل الحمار، گدھے ہیں۔ تو آج عالم اسلامی میں گدھا سازی کا کام ہو رہا ہے، اور کہاں ہو رہا ہے؟ تعلیم گاہوں میں ہو رہا ہے، یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے، کالجوں میں ہو رہا ہے، گدھا سازی۔ اسی لیے مالک بن نبی علیہ الرحمہ کہا کرتے تھے تعلیم فی بلادنا هو التحمیر، کہ آج ہمارے ہاں جو تعلیم ہے یہ کیا ہے؟ یہ گدھا سازی ہے، گدھا بنانے کی فیکٹریاں ہیں۔ ہاں بنتے تو گدھے ہیں، لیکن گدھوں کے اوپر ڈگریاں لاد دی جاتی ہیں، ڈگریاں، گون، کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں، اور کپڑوں کے اوپر بڑے بڑے القاب ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ بڑے بڑے کان والے گدھے ہوتے ہیں۔ گدھوں کے اوپر ڈگریاں لاد دی جاتی ہیں۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، یحمل اسفارا، اسفار صفر کی جمع ہے، یعنی گٹھیاں لدی ہوئی ہیں کتابوں کی، اوراق کی پشتوں پر، لیکن گدھوں کو کیا خبر کہ ان کی پشت پر کون سی کتاب ہے، کون سا صحیفہ ہے، کون سی حکمت و دانش کی یہ فائل ہے۔ یہ گدھے ہیں جن کی پشتوں پر کتابوں کے پلندے ہیں اور اس کو اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رفقائے محترم، اللہ پاک فرماتے ہیں
بیس مثل القوم، ان افراد کو گدھا قرار دینا بھی گدھے کی توہین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گدھا تو اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے۔ کیا اسے ملتا ہے گدھے کو؟ تھوڑا سا چارہ ہوتا ہے، کچھ چنے ہوتے ہیں، تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، اور مالک کا دن رات وہ کام کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے، بیچارے پر بوجھ لدا ہوا ہے اور وہ بوجھ لیے پھرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہے۔ گدھا تو فریضہ انجام دے رہا ہے، لیکن انسان جب گدھا ہوتا ہے تو بے سا، اس میں کوئی توازن نہیں ہوتا، اعتدال نہیں ہوتا، کریکٹر نہیں ہوتا، کردار نہیں ہوتا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ قرآن کے علم سے، معرفت سے جب علیحدہ ہوئے ہیں تو ہم میں کوئی کریکٹر نہیں، کردار نہیں، بکاؤ مال ہیں، جو آ جائے ہمیں چارہ ڈال دے، خرید لے، غلام بنا لے، ہم اس کے وفادار ہو جائیں گے۔ تو یہ المیہ ہے، اور اس کا سبب کیا ہے؟ کتاب اللہ کے علم اور عمل سے محروم ہونا۔ بیس مثل القوم، یہ ایک ایسی قوم ہے گدھوں کی کہ جن کی ذات میں توازن نہیں، اعتدال نہیں، حکمت نہیں، معرفت نہیں، شناسائی نہیں، اور وفاداری نہیں۔ کیونکہ وفاداری تو علم اور حکمت سے پیدا ہوتی ہے۔ تجھے ہے ان سے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ وفا ان میں کہاں آئے گی؟ بے وفاؤں کا سارا نظام ہے۔ فرمایا کذبوا بآیات اللہ، یہ اصلاً اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیا اللہ پاک نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں؟ یہ تو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، مانتے ہیں، روتے ہیں، رلاتے ہیں۔ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ایک ماحول پیدا کر دیتے ہیں۔ تکذیب کیسے ہو گئی؟ اس ارشاد پہ غور کریں ایک مثال کے ذریعے۔ اب آپ ایک مجمع میں جاتے ہیں، مجمع میں ایک شخص ایک نسخہ بیچ رہا ہے، دوائی بیچ رہا ہے، کہتا ہے بھائیو یہ نسخہ خرید لو، یہ دوائی خرید لو، اس میں فلاں فلاں مرض کا علاج ہے، تیر بہدف نسخہ ہے، اس کے استعمال سے کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو باقی رہ جائے، تمہارا شباب لوٹ آئے گا، صحت کہاں سے کہاں جا پہنچے گی، قوت و طاقت میں اتنا اضافہ ہو جائے گا۔ قریب تھا کہ ہم وہ نسخہ خرید لیتے، وہ دوائی خرید لیتے، کہ کسی شخص نے ہمارے کان میں آ کر کہہ دیا بھائی خریدنے سے پہلے اس کی جو دوا فروش ہے، نسخہ فروش، اس کی اپنی صحت کا تو تجزیہ کروا لو، اس کا کوئی پھیپھڑوں کا، دل کا، دماغ کا حال معلوم کر لو، میڈیکل چیک اپ کرا لو۔ اب جب بامر مجبوری وہ اپنے میڈیکل چیک اپ پر تیار ہوا، ہسپتال میں اس کا میڈیکل چیک اپ کیا گیا، تو پتہ چلا کہ پھیپھڑے ناکارہ ہو چکے، دل دماغ جواب دینے والا ہے، اعصابی تناؤ کی زد میں آنے والا ہے، اور یہ تو شور ڈالنے والا چند دنوں کا مہمان ہے، جو کچھ یہ کر رہا حرکت مذبوحی ہے۔ تو اب ہم سوچ میں پڑ جائیں گے کہ بھئی جب اتنا اچھا نسخہ اس کے پاس ہے، اتنی اچھی دوائی اس کے پاس ہے، تو کیوں نہیں اس کی اپنی صحت اچھی؟ کیوں یہ اپنی صحت کو نہیں بنا لیتا؟ کیوں اس کے جسم و جان میں طاقت نہیں ہے؟ یہ جھوٹا ہے، یہ ہمیں لوٹنا چاہتا ہے۔ اگر واقعی یہ صحیح ہوتا، اس کے نسخے میں جان ہوتی، تو اس کی اپنی صحت تو اچھی ہوتی۔
تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی ہمارا نسخہ نہیں خریدے گا، کوئی ہماری دوائی نہیں بکے گی، اور بے یار و مددگار ہو کر وہ نسخہ فروش، وہ دوا فروش اس مجمع سے بھاگ جائے گا۔ یہی آج حال ہے رفقائے محترم ہمارا اقوام عالم کے سامنے۔ ہم اقوام عالم کے سامنے اسلام کی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، قرآن کی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، لیکن جب وہ اقوام ہمارے معاشروں پر نظر ڈالتی ہیں، جائزہ لیتی ہیں، تو پتہ چلتا ہے افراد، اقوام ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں کہ جس میں اللہ کے منکر بھی مبتلا نہیں، دین کے منکر بھی مبتلا نہیں۔ تو بتائیے اس اسلام اور قرآن پر کون چلے گا؟ کون اس کو مانے گا؟ کون اس حلقے میں داخل ہوگا؟ پچھلی صدی کا ایک بہت بڑا انسان، ڈرامٹسٹ برنارڈ شاہ، جارج شاہ، وہ کہتا ہے کہ اسلام بہت کامل دین ہے، اور اگر یہ مسلمانوں میں کوئی عمر پیدا ہو گیا تو اگلی صدی یقیناً اسلام کی ہے۔ اسلام ہی انسانیت کے مسائل کا حل ہے۔ اسے کہا گیا، اور یہ بات بھی محمد علی جوہر نے کہی، مرحوم نے، کہ جارج شاہ جب اتنی اچھی بات ہے، تو اتنا کنوکشن رکھتا ہے، اعتماد رکھتا ہے، تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو انہوں نے کہا، جوہر بھائی میں تمہاری وجہ سے مسلمان نہیں ہوتا، تمہارا کردار، تمہاری اجتماعی حالت، اور مسلمانوں نے آج اسلام کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، یہ آج ایک روک ہے اسلام کی طرف میرے آنے میں۔ اور یہی بات جمال الافغانی علیہ رحمہ اور مفتی عبدہ کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ میں نے یورپ میں گھوم کر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہاں اسلام ہے، مسلمان نہیں ہے، اور مشرق میں نے دیکھا ہے مسلمان ہیں، اسلام نہیں ہے۔ وہاں اسلام ہے، مسلمان نہیں، یہاں مسلمان ہیں، اسلام نہیں۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ ہم اسلام کے نوع انسانی میں فروغ کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن یہاں کہتا ہے کذبوا بآیات اللہ، یہ دوا فروش، یہ مبلغ جو خود اسلام، ایمان، قرآن اس کے حامل نہیں ہیں، نمونے نہیں ہیں، عملاً جو اس پہ ڈھلے نہیں ہیں، یہ تکذیب کا باعث بن رہے ہیں۔ خود ان کا وجود بتاتا ہے کہ یہ اسلام کے، قرآن کے، دین کے مکذب ہیں، اور اقوام عالم ان کی بد کرداریوں کو دیکھ کر اسلام کی طرف آگے بڑھنے سے رکے ہوئے۔ کذبوا بآیات اللہ، اور آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ جو اللہ کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ اس قدر ظالمانہ رویہ رکھے ہوئے ہیں، یہ کیسے ہادی و مہدی ہو سکتے ہیں؟ ہادی و مہدی نہیں ہو سکتے۔ ان کی ہدایت کے راستے میں سب سے بڑا رکاوٹ کیا ہے؟ ان کا کردار، ان کی بد کرداری۔ تو اس طرح رفقائے محترم ہم سورہ الجمعہ کی 5 آیات کو دیکھ سکے ہیں، اور ان 5 آیات کا جو بنیادی میسج ہے، بنیادی سبق ہے، بنیادی تقاضا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ضلال مبین میں مبتلا ہیں، انفرادی اور اجتماعی طور پر، اور ہمارے اندر گدھا پن ہو چکا ہے، پیدا ہو چکا ہے، ہم مثالی گدھے بن چکے ہیں۔ اگر ہم انسان بننا چاہتے ہیں، محمد رسول اللہ کی امت بننا چاہتے ہیں، آپ کی صحیح معنی میں اطاعت و اتباع میں آنا چاہتے ہیں، تو اس ضلال مبین سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ ضلال مبین سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اثر نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام ماننا، رسول ماننا، قائد ماننا، نمونہ ماننا، اور اس طرح تجدید ایمان کر کے
ہمیں سب سے پہلے کتاب اللہ کی آیات کی تلاوت کے مفہوم کو سمجھنا ہوگا، کتاب اللہ کے تزکیے پر ایمان لانا ہوگا، تزکیے کے وہ طور طریقے جو کتاب اللہ نے بتائے ان پر ہمیں عامل ہونا ہوگا، حامل ہونا ہوگا۔ ہمیں کتاب اللہ کے قوانین کا علم ہونا چاہیے، اور علم ہی نہیں کتاب اللہ کے قوانین کا، بلکہ اس کی جو حکمت ہے، فلسفی ہے، وائی آف اٹ ہے، اس سے ہمیں آگاہ ہونا پڑے گا۔ اس سے ہم ضلال مبین سے نکلیں گے، اور ہمارا گدھا پن جو ہے وہ ہم سے دور ہوگا، اور ہم ایک بلند و بالا عظمت والے انسان بنیں گے، اور ہم ان اصحاب کے مقابلے میں اخوان ہونے کا مقام حاصل کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے فضل عظیم سے بہراور ہوں گے، اور اس کائنات میں جنہیں اعلان ہونے کا مقام حاصل ہوگا۔ تو اس طرح رفقائے محترم، ہمارا خطبات جمعہ کا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اس کا یہ پہلا خطبہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، اور یہ خطبات قرآن انشاءاللہ العزیز محفوظ ہو کر ہمارے لیے، ہمارے بھائی بندوں کے لیے ایک ذریعہ ہدایت، ذریعہ نجات ثابت ہوں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔